سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سود کا الزام بھی آپ نے لگایا۔ صحیح مسلم کی جو 1587 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت جب ملا تو چاندی کے برتن حکم دیا کہ لوگوں کو تنخواہوں کی عوض فروخت کر دیں۔ تو اس وقت سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو بہرحال میں تفصیل میں نہیں جاتا، وہ مسئلہ بھی یہاں سمجھانا مقصود نہیں ہے، ورنہ بات لمبی ہو جائے، شاید آدھا گھنٹہ اسی مسئلے کو سمجھانے پہ لگ جائے۔ تو عرض کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ نہیں تھا، سیدنا عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہ موقف تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں رجوع کیا، اور جب وہ اس موقف کے حامل تھے تو وہ اس موقف کو حدیث سے ثابت کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی آپ حدیث 1596 نمبر مرزا صاحب نکال کے دیکھیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اسی معاملے کو جائز کہہ رہے ہیں جس معاملے کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جائز قرار دیا تھا اور جس پر اعتراض کیا۔ اعتراض بجا تھا، وہ کام غلط تھا، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم نہیں تھا، بالکل اسی طرح جس طرح عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے اس معاملے کا علم نہیں تھا۔ وہ ایک حدیث کی بنا پر ہی اس موقع پر قائم تھے جو کہ بعد میں غلط ثابت ہوا اور انہوں نے رجوع کیا۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس پر اعتراض نہ کرنا، انہیں اعتراض تانا دینا، یہ واضح طور پر تو نہیں دے سکتے مرزا صاحب، مجبوری ہے نا ان کی، کچھ کام تقیہ سے بھی تو کرنے ہوتے ہیں۔ تو وہ بین السطور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ سیاق میں لے کر آئے ہیں جی خلافت برباد کیسے ہوئی، جی خلافت و ملوکیت کا فرق کیا ہوا، جی دیکھو خلافت میں یہ ہوتا تھا، ملوکیت میں یہ ہو گیا، جی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھو جی سود بھی جائز قرار دیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ سارے تو عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا فتویٰ لگے گا؟ وہ بھی معاذ اللہ آپ کے نزدیک سودی کام کرتے تھے یا سود کو جائز کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو جس حدیث کی بنا پر سیدنا عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغالطہ لگا تھا، اسی حدیث کی بنا پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مغالطہ نہیں لگ سکتا تھا؟ اب رہی یہ بات کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ بات سن کر فرمایا کہ یہ حدیث ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، کیا ہو گیا لوگوں کو، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، جو حدیثیں ہم نے بھی سنی انہوں نے کیسے سنی؟ تو ایک بات ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آ گئی، اور اس حدیث کی تحقیق یا تفتیش کے حوالے سے کہ اس حدیث کی تحقیق یا تفتیش کرنی چاہیے، ہمیں کیوں نہیں یہ حدیث معلوم؟ یہ حدیث ایک صحابی بیان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی غلطی کر لی ہو سننے میں یا سمجھنے میں، جبکہ دیگر صحابہ کرام جس طرح میں نے بتایا عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہی موقف تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام بھی میرا بھی یہی موقف ہے، تو یہ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کہاں سے سن لی؟ یہ ایک انہوں نے احتمال پیش کیا کہ شاید انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہو، اور یہ احتمال کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر تان بن سکتا ہے؟ اگر یہ تان بن سکتا ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک حدیث سن کر جو ان کا اپنا واقعہ تھا، دیکھیے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے معاملے میں یہ فتویٰ دیا تھا، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1480 ہے، اس کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک عورت کی بات سن کر کیسے یہ بات تسلیم کر لیں؟ تو گویا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث سننے اور اس کی تحقیق کرنے کے حوالے سے ان کے ذہن میں ایک احتمال تھا کہ شاید عورت ہے بھول گئی ہو۔ تو بالکل سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات کہی ہے، بھی دیکھیں ہم نے بھی، میرے ساتھ اور بھی صحابہ کا یہ موقف ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نہیں سنی، تو انہوں نے کہاں سے سنی؟ تو یہ ایک احتمال تھا ان کے ذہن میں جس کی تحقیق و تفتیش کے لیے انہوں نے یہ بات کی، اس کو قابل اعتراض نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر آپ اس کو اعتراض بنائیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پر بھی آپ اعتراض کریں گے کہ وہ بھی معاذ اللہ نعوذ باللہ یہی حدیث کی مخالفت کرتے تھے یا حدیث کو مانتے نہیں تھے۔ ایک حدیث کو سن کر اس کی تحقیق و تفتیش کے حوالے سے تو ذہن میں سوال پیدا ہو جانا یہ گناہ نہیں ہے، ہاں اس کو ویسے ہی چھوڑ دینا ہر درمی کی بنا پر، جس طرح مرزا صاحب آپ لوگ کرتے ہیں، حدیث صحیح ہے، اس کی سند پر کوئی اعتراض آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں جی وہ نہیں جی ہم نہیں مانتے جی، ہماری عقل ہی نہیں مانتی جی، یہ تو فٹ ہی نہیں ہوتی۔